السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، یہ ماہ مبارک گناہوں کو ترک کرنے کا مبارک مہینہ ہے۔ آخر ہمیں گناہوں کو، بری عادتوں کو کیسے چھوڑنا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کو، اپنی بری عادتوں کی نشاندہی کرنا اور پھر ان کو تسلیم کرنا کہ ہاں میرے اندر یہ بری عادت موجود ہے، اور اپنے آپ پر ٹرسٹ کرنا، بلیف کرنا کہ میں یہ کام چھوڑ سکتا ہوں، اور اس مبارک ماہ کے اندر انتخاب کرنا کہ میں اس گناہ کو اس ماہ مبارک کے اندر ترک کروں گا، اس کا پکا عزم کرنا۔ اسی کو قوت ارادی کہا جاتا ہے، ول پاور کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مرد، ہر عورت کے اندر یہ ول پاور رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہمارے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کے اندر کوشش کرتے ہیں، نیک کام کرنے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں ہدایت کی۔ یعنی ایک قدم صرف ہم نے اٹھانا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جانی ہے۔ تو قوت ارادی کا استعمال کرنا، ول پاور کا استعمال کرنا، پکا عزم کرنا کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اب میری زبان قابو میں رہے گی، اب میرا غصہ قابو میں رہے گا، اب میری آنکھ نہیں بہکے گی، اب میرے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جائے گا۔ تو نشاندہی کر کر گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کے ساتھ ساتھ اس قوت کو استعمال کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اللہ میرے اندر یہ برائی موجود ہے، یہ خامی موجود ہے، اور میں عزم کر رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ میری اس گناہ سے، اس خامی سے، اس برائی سے جان چھڑا دیجئے۔ تو قوت ارادی کا استعمال کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو، اپنی گیدرنگ کو بدلنا۔ ماحول سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں آدمی جاتا ہے تو اچھی چیزیں کو کیچ کرتا ہے۔ مثال دی کہ ایک عطر فروش کے پاس جاتا ہے، اگرچہ اس سے عطر نہ خریدے لیکن خوشبو جو ہے وہ مفت کے اندر حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح ایک آگ کی بھٹی کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے کچھ نہ لے لیکن دھواں تو جو ہے اس پر لگتا ہی لگتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا، برائیوں سے بچنے کا، خامیاں دور کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، جو اچھی عادتوں کے مالک ہیں، ان کی گیدرنگ کے اندر آیا جائے، ان کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھی جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور مؤثر طریقہ گناہوں سے بچنے کا، اپنی خامیاں دور کرنے کا، کہ جن گناہوں سے آدمی بچ جائے، اپنے آپ کو بھی شاباشی دے، اپنے آپ کو بھی حوصلہ افزائی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے کہ میں بھی تہجد پڑھ سکتا ہوں، میں بھی ذکر و اذکار میں لگ سکتا ہوں، میں بھی اپنی زبان پر قابو کر سکتا ہوں، میں بھی اپنی آنکھوں کو جھکا سکتا ہوں۔ تو میرے اندر یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے، تو اپنی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور اگر آدمی نہیں بچ پا رہا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ ایک بہت مؤثر نسخہ ہے کہ اپنے آپ کو معمولی سی سزا دینا۔ معمولی سی سزا کیا ہے؟ کچھ جرمانہ مقرر کر لینا کہ اگر اب میری زبان سے کسی کی غیبت ہوئی تو میں 1000 روپے صدقہ کروں گا، اگر اب میری زبان سے کسی کے بارے میں غلط بات نکلی یا میں نے جھوٹ بول دیا تو میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میں 3 روزے مسلسل رکھوں گا۔ تو اس طرح کے کام کرنا جس میں عبادت بھی ہے اور اپنے نفس کے اوپر جو بھاری ہو، پھر انشاءاللہ نفس جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا عادی ہو جائے۔ اور جو سب سے مؤثر اور سب سے آخری حل ہے مسلمان کے پاس، وہ تو دعا ہی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، فرمائے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنا کہ اللہ میں نے اپنے ماحول کو بھی تبدیل کر لیا، میں نے اپنی پوری کوشش بھی کر لی، میں نیک اعمال میں بھی لگ گیا۔ یہ جو نیک اعمال ہیں، ذکر و اذکار، صدقہ، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، یہ انرجی دینے والے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا ایک یہ انرجی پاور ہے۔ تو جتنا آدمی نوافل میں اور جتنے نیک کاموں کے اندر لگے گا، اتنی اس کے اندر پاور آئے گی، قوت آئے گی، طاقت آئے گی گناہوں سے بچنے کی۔ تو ان اعمال کے اندر لگیں گے، یہ رمضان کا پورا ٹریننگ کا کورس ہم کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہمیشہ کے لیے، موت تک کے لیے ان تمام برائیوں سے اور گناہوں سے جان چھڑا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔